بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 5 اور حدیث ہے 247 247 اور صفحہ ہے 317۔ ناظرین، معرف حدیث جلد نمبر 2 احادیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 5 317 اور 318 اور حدیث نمبر ہے 247۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اللہ کا ایک بندہ اپنی اہل و عیال کے پاس پہنچا۔ جب اس نے ان کو فکر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی۔ وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ غلہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے۔ پھر وہ تنور کے پاس گئیں اور اس کو گرم کیا تاکہ آٹا پس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔ پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ سے عرض کیا، اے مالک کل ہمیں رزق دے۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کی گرد آٹے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے جس کو چکی کا گراؤنڈ اور کہیں چکی کا پڑ کہا جاتا ہے، چکی کی بھر بھی اس کو کہتے ہیں، وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ تندور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور میں بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے تندور، اور جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی تھیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس بیوی کے شوہر واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا پایا؟ بیوی نے کہا، ہاں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے، یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے۔ یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا، یعنی تعجب اور شوق میں غالباً اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا۔ پھر جب یہ ماجرا حضور رسول اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس روایت میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ خوارق کے قبیلہ سے ہے۔ خوارق اس دنیا میں عام طور سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور اسباب ہی کے سلسلے سے ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ تماشا بھی ظہور میں آتا ہے کہ عالم اسباب کے عام دستور کے خلاف براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر اسی قسم کے واقعات اگر اللہ کے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ان کے کسی متبع امتی کے ہاتھ پر ایسے واقعے کا ظہور ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ پر پوری طرح یقین کر کے اس سے روزی مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ خارق کے عادت طریقہ سے ان کے لیے روزی کا سامان بھیجا۔ غیب سے چکی میں آٹا آ گیا اور تنور میں روٹیاں لگ گئیں۔ جو لوگ یقین اور توکل کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کی وسعتوں سے ناآشنا ہے، ان کے دلوں میں شاید اس قسم کی روایات پر شبہات اور وساوس پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے جن بندوں کو یقین و توکل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کا کچھ حصہ ملا ہے، ان کے لیے تو ایسے واقعات میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ سورۃ طلاق۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرے، جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو اللہ اس کے لیے اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کو دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اعلان، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرے جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورۃ طلاق کے اندر یہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔
ناظرین آج کے پانچوں ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں چڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، خوشخبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی، آقا کے مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر آنکھ مدینے کی آقا پر لگی ہوگی، آقا پہ لگی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔